بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امیر المومنین خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اختلاف کس بنیاد پر ہوا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے قبل جب حضرت عثمان نے مولا علی علیہ السلام کو اپنی مدد کے لیے اور محاصرین سے نجات دلوانے کے لیے قاصد کو بھیجا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان غنی کی مدد کیوں نہ کی اور ان کو محاصرین کے حملے سے کیوں نہ بچایا؟ اور جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیدنا عثمان کی مظلومانہ شہادت کی خبر دی گئی اور حضرت زبیر بن عوام نے حضرت علی کو سیدنا عثمان کا جنازہ پڑھانے کے لیے کہا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ارشاد فرمایا اور ان کا جنازہ کیوں نہ پڑھایا؟ بہت سی ضعیف روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عثمان غنی کی شہادت میں ملوث تھے، اور بھی بہت سے صحابہ کرام خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی کی شہادت میں ملوث تھے۔ اس کے بارے میں تاریخی حقائق کیا کہتے ہیں۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف فرما تھے کہ حضرت ابوبکر صدیق تشریف لائے۔ انہوں نے در اقدس پر دستک دی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی، دروازے پر جو بھی ہے اسے جنت کی بشارت ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر تشریف لے آئے۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق تشریف لے آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب جو دروازے پر ہے اس کو بھی جنت کی بشارت ہے۔ اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور انہوں نے بھی آ کر اجازت چاہی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اب جو بھی دروازے پر ہے اس کو بھی جنت کی بشارت ہے۔ لیکن تکالیف، آزمائشوں اور فتنوں کے ساتھ محترم ساتھیوں، اس حدیث سے واضح ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان غنی کو پہلے ہی ان فتنوں اور تکالیف سے آگاہ کر دیا تھا جو ان کی خلاف کے دوران ان کے ساتھ پیش آئیں گی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کچھ پالیسیوں کی وجہ سے بہت سے صحابہ کرام ان کی خلافت سے ناراض تھے، جن میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے محمد بن ابوبکر بھی شامل تھے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نرم طبیعت کی وجہ سے ان کا سیاسی طور پر اسلامی سلطنت پر کنٹرول کمزور تھا، اور اس کے علاوہ ان سے کچھ اجتماعی غلطیاں ہوئی جن کی وجہ سے حالات اس قدر خراب ہو گئے کہ بات ان کی شہادت تک جا پہنچی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میری امت اور فتنوں کے درمیان دروازہ عمر ہے، یعنی حضرت عمر کی شہادت کے فوراً بعد میری امت فتنوں اور آزمائشوں میں گر جائے گی، اور وہی ہوا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مظلومانہ شہادت کے بعد۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ منصب خلافت پر فائز ہوئے تو انہیں خلافت فتنوں اور آزمائشوں میں گری ہوئی ملی، جس کا بوجھ وہ اپنے کندھوں پر اٹھانے میں کسی حد تک ناکام بھی رہے، کیونکہ ان کی خلافت کے دوران مدینہ منورہ پر اسلامی سلطنت پر باغیوں اور منافقین کا غلبہ زور پکڑ گیا۔ اس کی وجہ سے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کنٹرول کمزور سے کمزور تر ہوتا چلا گیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ملعون مروان بن حکم اور اس کے باپ کو مدینہ سے باہر نکالا تھا، حضرت عثمان غنی اپنی رشتہ داری کی بنا پر ان کو مدینہ منورہ لے آیا، جس سے اور بھی بہت سارے صحابہ کرام رہے رضوان اللہ علیہ مجمعین آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ہو گئے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں باپ بیٹیوں کو مدینہ سے باہر نکال دیا تھا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو واپس مدینہ منورہ بلایا۔ یہی وجہ تھی کہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے محمد بن ابی بکر نے شہادت عثمان سے کچھ لمحات قبل سیدنا عثمان کے گھر میں گھس کر ان کی داڑھی کو پکڑا، اس کو کھینچا اور کہا کہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو تبدیل کیا، اور یہ کہتے ہوئے وہاں سے باہر نکل گئے۔ یعنی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ ایسی اجتماعی خطائیں ضرور ہوئی جس سے صحابہ کرام علیہ مجمعین ان کے خلاف ہوئے، اور جب ان کے گھر کا محاصرہ کر لیا گیا تو ان کے ساتھ ساتھ بہت سے صحابہ کرام علیہ مجمعین کے گھروں کا بھی محاصرہ کیا گیا، اور ان صحابہ کرام کو گھروں میں نظر بند کر دیا گیا جن میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ اور یہی وجہ ہے
کہ جب حضرت عثمانی غنی نے اپنے گھر کا محاصرہ ہونے کے بعد مولا علی علیہ السلام کو اپنی مدد کے لیے قاصد بھیج کر بلایا تو مولا علی علیہ السلام چاہتے ہوئے بھی ان محاصرین کا محاصرے سے نکل کر سیدنا عثمانی غنی کی مدد کے لیے نہ جا سکے۔ البتہ آپ نے اپنے صاحبزادے امام حسن علیہ السلام کو سیدنا عثمانی غنی کے گھر کے دروازے پر محافظ کے طور پر مقرر کیا، جو کہ سیدنا عثمان کے گھر کی حفاظت کرتے ہوئے شدید زخمی بھی ہوئے، جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا عثمانی غنی سے بغض اور انا اور دشمنی نہیں رکھتے تھے، اور نہ ہی آپ حضرت عثمانی غنی کی شہادت میں ملوث تھے۔ اگر ایسا ہوتا تو حضرت علی کبھی بھی اپنے صاحبزادے امام حسن مجتبی علیہ السلام کو سیدنا عثمانی غنی کے دروازے پر محافظ مقرر نہ فرماتے۔ محترم ساتھیوں، حضرت علی اور حضرت عثمانی غنی دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے، اور حضرت عثمان کے نکاح میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یکے بعد دیگرے دو صاحبزادیاں آئی، جس کی وجہ سے ان کو ذو النورین یعنی دو نور والا بھی کہا جاتا ہے۔ سیدنا عثمانی غنی مولا علی علیہ السلام سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دامادی کا شرف پا چکے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی سب سے چھوٹی صاحبزادی سیدنا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے مبارک رشتے کی تلاش تھی۔ سیدنا ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سمجھتے تھے کہ پیغمبر کی دامادی کے لیے حضرت علی سے بہتر کوئی رشتہ نہیں، لہٰذا انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتے کے متعلق بات کرنے پر آمادہ کیا۔ جب یہ رشتہ طے پا گیا تو واضح بات ہے کہ شادی کے لیے اخراجات کی ضرورت تھی، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مالی حالات اس قدر کمزور تھی کہ حق مہر تک ادا کرنے کی فرصت نہ تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی علیہ السلام سے دریافت فرمایا کہ تمہارے پاس مہر دینے کے لیے کچھ ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، بس ایک زرہ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زرہ کو بازار میں بیچ کر آؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مہر کی ادائیگی کے لیے جب اپنی زرہ بیچنے نکلے تو حضرت عثمانی غنی نے اپنے ہمزلف حضرت علی سے 400 درہم میں وہ زرہ خرید لی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب زرہ فروخت کر کے جانے لگے تو سیدنا عثمانی غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ زرہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ہدیۃً واپس دی تھی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت عثمانی غنی نے پہلے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو 400 درہم ہدیۃً کیوں نہ دیے؟ پہلے زرہ خریدی پھر ہدیہ کر دی، اس کی کیا وجہ تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت عثمان سیدہ فاطمہ کی عظمت کو برقرار رکھتے ہوئے چاہتے تھے کہ مہر فاطمہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپنے مال سے ادا ہو، اس لیے پہلے زرہ خریدی۔ اب یہ مال حضرت علی کا اپنا تھا، کسی کا احسان نہیں تھا۔ بعد میں استحساناً زرہ بھی واپس کر دی۔ حضرت علی سے روایت ہے کہ حضرت عثمان نے زرہ مجھے ہدیہ میں دے دی۔ میں مال اور زرہ لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اور عثمانی غنی نے جو کچھ کیا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا۔ آپ نے عثمان کے لیے دعائے خیر فرمائی۔ حضرت عثمانی غنی نے حضرت علی کو ایک اونٹنی بطور سواری کے ہدیہ دی۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت علی آئے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک اونٹنی تھی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ اونٹنی کہاں سے آئی؟ تو حضرت علی نے عرض کی یہ مجھے حضرت عثمانی غنی نے سواری دی ہے۔ حضرت عثمانی غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر اچھے موقعوں پر اپنے ہمزلف بھائی حضرت علی علیہ السلام کو یاد رکھتے تھے۔ دور عثمانی میں ولی طائف نے چکور اور کچھ اور شکار کردہ پرندوں سے امیر المومنین حضرت عثمانی غنی کی پرتکلف دعوت کی، اور آپ کو یہ پرتکلف دعوت دیکھ کر حضرت علی یاد آ گئے۔ آپ نے حضرت علی علیہ السلام کو بلانے کے لیے آدمی بھیجا تو حضرت علی نے ان سے فرمایا کہ میں احرام کی حالت میں ہوں، لہٰذا یہ شکار ان لوگوں کو کھلا دے جو محرم نہیں ہے، اس لیے کہ محرم کے لیے شکار کا گوشت کھانے کی اجازت نہیں۔ اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عثمانی غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی علیہ السلام سے کس قدر انس اور محبت تھی۔ جرنیل اسلام حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی علاقے سے فاتح ہو کر مدینہ منورہ آئے تو آپ نے سب مدینے والوں کو 3,000 درہم بھجوائے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی 3,000 درہم بھجوائے۔ حضرت عثمانی غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس کا علم ہوا تو آپ نے حضرت عبداللہ بن عامر سے ناراض ہوتے ہوئے فرمایا کہ علی کے ساتھ یہ سلوک۔ آپ نے پھر حضرت علی علیہ السلام کو 20,000 درہم اور کچھ دیگر تحائف بھیجے۔
جن کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبول فرما لیا، اور ساتھ ہی حضرت علی سے حضرت عثمان نے معذرت بھی کی۔ بعض طبقات تاریخ کا سہارا لے کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراض کرتے ہیں کہ آپ اپنے رشتہ داروں کو زیادہ دیتے تھے، لیکن یہ نہیں بتاتے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو بھی ہم زلف ہونے کے ناطے زیادہ حصہ دیتے رہتے ہیں۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے بھی آپ کا معاملہ احسان اور اکرام والا ہوتا تھا۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما اجمعین سے بہت اعزاز و اکرام والا معاملہ کیا کرتے تھے اور ان سے بہت محبت کرتے تھے۔ یہ اعزاز و اکرام محض بھتیجے ہونے کے ناطے نہیں، بلکہ اس اونچی نسبت اور شان کی وجہ سے تھا جو حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی، کیونکہ عام طور پر چھوٹے بڑوں کے ساتھ اعزاز و اکرام والا معاملہ کرتے ہیں، بڑے چھوٹوں کے ساتھ نہیں۔ اسی طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے عہد سعادت میں ہاشمیوں کے خاندانی نسبت کا خاص خیال رکھتے ہوئے انہیں بھی مختلف اوقات میں تحائف دیتے رہتے تھے۔ جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا تو اس وقت اس قتل کے چشم دید گواہ سیدنا عثمان غنی کی اہلیہ ناہلہ تھی، جن سے قاتلین کے نام کے بارے میں دریافت کیا گیا تو انہوں نے صرف محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کی تصدیق کی کہ وہ شہادت سے کچھ لمحات قبل سیدنا عثمان کے پاس موجود تھے، لیکن شہید کرنے والے افراد میں وہ شامل نہ تھے، بلکہ شہید کرنے والے 3 افراد کوئی اور تھے جن کو وہ جانتی نہ تھی۔ جب سیدنا عثمان غنی کا جنازہ تیار ہوا تو سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع دی اور انہیں سیدنا عثمان غنی کا جنازہ پڑھانے کی درخواست کی، لیکن سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کی کہ سیدنا عثمان کا جنازہ وہ خود پڑھائے، کیونکہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عمر میں بڑے تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بہت عزت اور توقیر کیا کرتے تھے، کیونکہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پپو زاد بھائی تھے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا زبیر بن عوام کو ہی جنازہ پڑھانے کی تاکید کی اور خود عام مسلمانوں کے بیچ کھڑے ہو کر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نماز جنازہ پڑھایا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو حق اور سچ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی معلوماتی ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔